بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے موضوع پر آج کا یہ جلسہ ہمارے اور آپ کے اور اہل علاقہ کے لیے باعث خیر و برکت ہے اور باعث سعادت ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے اور آپ کی دینی بقا کا مسئلہ ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ اس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس کا صحیح مطلب اور اس کی صحیح تفسیر اور تفصیل وہ جبھی ہو سکتی ہے کہ جب محمد الرسول اللہ قیامت تک کے لیے ہوں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لا الہ الا اللہ یہ تو تھا، لوگوں کی زبان پر، عوام کی زبان پر محمد الرسول اللہ نہیں تھا، لیکن انبیاء علیہم السلام جتنے آئے ان سب کا اس پر ایمان تھا کہ آخری نبی ایک آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، اور ان کی نشانیاں بتائی گئیں کہ وہ کہاں آئیں گے، کیا حلیہ ہوگا، کون سا خطہ اور کون سی بستی ہوگی، ان کی زبان کیا ہوگی، ان کی قوم کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خاتم النبیین کا مصداق کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ختم نبوت اور اس عقیدے میں تزلزل لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو عقیدہ ہے یہ بھی متزلزل ہو جائے، اور جب یہ متزلزل ہوگا عقیدہ ختم نبوت تو قرآن میں بھی تزلزل آ جائے گا، کیونکہ قرآن کی جو مطلب، قرآن کا مطلب اور اس کی تفسیر وہ حدیث شریف ہے۔ حدیث کے علاوہ قرآن پاک کی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ قرآن کی مراد حدیث ہے، قرآن کے الفاظ جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ ہے، وہ بھی وحی ہے، وہ وحی متلو ہے، وہ وحی ہے جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ قرآن کی مراد ہے۔ اسی وجہ سے ایک موقع پر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور تھا اور خوارج سے، باغیوں سے مقابلہ تھا، بات چیت چل رہی تھی، بات چیت تو بعد میں ہوئی، پہلے مقابلہ، وہ نکل آئے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھے، پھر کارروائی کرنی پڑی۔ اسی دوران میں غالباً ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بات چیت کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ کوئی ایسا ماحول بنا کہ ان کے اعتراضات دور کیے جائیں اور انہیں جا کر سمجھانے کی کوشش کی جائے۔
چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب تشریف لے گئے، لے جانے لگے تو حضرت علی نے انہیں سمجھایا کہ ان کو جواب دینے کے لیے گفتگو میں حدیث کو استعمال کرنا، استدلال حدیث سے کرنا۔ کیونکہ قرآن سے اگر تم اس وقت استدلال کرو گے صرف قرآن سے، تو اس کے جواب میں وہ بھی قرآن کی آیت پڑھ دیں گے، اور اگر آپ حدیث سے استدلال کریں گے تو حدیث کا مطلب قرآن ہی ہے، وہ حدیث کی طرف نہیں آئیں گے، وہ گھمانے کی کوشش کریں گے اور قرآن سے دلیل دیں گے اور قرآن سے استدلال کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو قرآن سے استدلال کیا۔ لیکن قرآن سے استدلال ایک قرآن کا استدلال ہے اور ایک قرآن سے ایسا استدلال جو اللہ کی مراد ہے۔ قرآن سے استدلال تو پرویزی بھی کرتے ہیں، جتنے منکرین حدیث ہیں وہ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، حدیث سے نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں۔ عام آدمی ان سے متاثر ہو جاتا ہے کہ قرآن سے بڑی کیا چیز ہے، بے شک قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں، لیکن قرآن کو جو سمجھنا ہے وہ تو اسی زبان وہی سمجھیں گے جو نبی علیہ السلام نے سمجھایا، کیونکہ جب الفاظ ہم اس کے وہی لے رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے اور صحابہ نے اسے لکھ لیا، پھر آگے آپ نے ہم نے آج تک اور قیامت تک چلے آ رہے ہیں، یہ الفاظ پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن ان الفاظ کا مطلب اور ان کی مراد وہ حدیث سے معلوم ہوگی۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ استدلال حدیث سے کرنا، اگر قرآن سے کرو گے تو وہ قرآن کو لے آئیں گے، عام آدمی الجھ جائے گا۔ جب تم قرآن کا استدلال حدیث سے کرو گے تو پھر قرآن ہی سے استدلال ہوگا اس زبان میں جو نبی علیہ السلام نے مراد لی۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان پر جو قرآن پاک نازل ہوئے اس کے الفاظ بھی قیامت تک کے لیے ہیں اور اس کی مراد بھی قیامت تک کے لیے۔ اگر یہ الفاظ اور مراد ساتھ ساتھ چلیں گے تو دین محفوظ رہے گا، اگر یہ الفاظ اور مراد ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے اور قرآن کی ایک آیت کی مراد آپ نے اپنی مطلب کی لے لی، انہوں نے اپنے مطلب کی لے لی، میں نے اپنے مطلب کی لے لی، تو قرآن کی ایک آیت ہے لیکن اس کے بارے میں 10 مسلک اور 10 دین بن گئے، جبکہ دین ایک ہے، لیکن 10 دین بن گئے۔ کیوں؟ کہ ہم نے مراد چھوڑ دی۔ تو قرآن کی جو مراد ہے وہ حدیث ہے، اور جب تک قرآن کی مراد کو آپ پکڑے رکھیں گے تو آپ قرآن کے الفاظ کا بھی حق ادا کریں گے اور قرآن کا بھی حق ادا کریں گے اور علم کا بھی حق ادا کریں گے اور اپنے دین پر قائم اور مستحکم اور مضبوط رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ زور باطل کا اس پر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو متزلزل کر دیا جائے، اس میں دراڑ ڈال دی جائے، اس عقیدے میں اس میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیے جائیں، کیونکہ جس وقت اس میں شکوک و شبہات آئیں گے نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی شکوک و شبہات آ جائیں گے۔ جب حدیث میں شکوک آ گئے تو قرآن کی مراد میں شکوک آ گئے۔ اب چاہے انہی الفاظ کی تلاوت کریں آپ، لیکن اگر مراد آپ نے چھوڑ دی تو سب دین ختم ہو گیا۔ اس لیے منکرین حدیث کیا ہیں؟ اسلام سے خارج ہیں یا اسلام میں داخل ہیں؟ بتائیے، کیوں بھائی اسلام میں داخل ہیں یا خارج ہیں؟ حالانکہ وہ تو قرآن کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے، تو وہ قرآن کے الفاظ کو مانتے ہیں اور عام آدمی کو بہکاتے ہیں اور قرآن کی مراد کو نہیں مانتے، جبکہ مقصود اس کی مراد ہے۔ تو خاتم النبیین کا مطلب یہی ہے کہ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے اور انہوں نے اپنے اللہ کی کتاب ہمیں دی،
اس میں اللہ کی کتاب کے الفاظ بھی قیامت تک کے لیے ہیں اور اس کی مراد بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور مراد کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں، یعنی جیسے نبی علیہ السلام کے محتاج ہیں ایسے ہی صحابہ کرام کے محتاج ہیں، کیونکہ قرآن کی جب تفسیر کی نبی علیہ السلام نے اور اس کی مراد بیان فرمائی تو اس وقت میں اور آپ موجود تھے آپ کے سامنے، ہم میں سے کوئی بیٹھا ہوا تھا؟ کون تھے آپ کے مخاطب اور شاگرد؟ صحابہ کرام۔ اس لیے صحابہ کی ذات پر بھی ہے نشانہ، تو ایک قوم صحابہ کی ذات کے پیچھے پڑ گئی اور ایک قوم نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی، تاکہ پوری طرح اسلام کو اکھاڑ دیا جائے اور یہ اس کو تزلزل میں ڈال کر لوگوں کے تعلق کو مضبوطی کے بجائے کمزور کر دیا جائے۔ اس لیے خاتم النبیین نبی علیہ السلام کا ختم نبوت یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور اس کو اپنی جان سے اور اپنے مال سے اور دنیا کی ہر چیز سے قیمتی جاننا ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں۔ اب جب ان کے بارے میں یہ ہو گیا، منکرین حدیث کے بارے میں جو بھی منکر حدیث ہے وہ اسلام سے خارج ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کس صف میں کھڑا ہو گیا؟ وہ اسی صف میں کھڑا ہو گیا جس صف میں ہندو کھڑے ہیں، جس صف میں سکھ کھڑے ہیں، جس میں یہودی کھڑے ہیں، جس میں عیسائی کھڑے ہیں، جس میں مجوسی کھڑے ہیں، وہ سب کے سب ایک کفار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ان کا یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو مشکوک کر دیا جائے، تاکہ اسلام اور کفر کے درمیان جو لکیر ہے بالکل ختم ہو جائے اور یہ آپس میں رل جائیں اور شیر و شکر ہو جائیں۔ شیر و شکر نہیں بھی ہوتے تو اسلام کی شناخت کم سے کم ختم ہو جائے، لیکن انشاءاللہ اسلام کی شناخت قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ یہ دین جو ہے یہ میں نے آج پسند کر لیا ہے تمہارے لیے، اور یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اللہ کی کتاب آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ اللہ کا دیا ہوا دین آخری دین ہے اور قیامت تک کے لیے دین ہے، لیکن اس سب کی اصل جڑ کہ یہ دین بھی قیامت تک زندہ رہے، یہ کتاب بھی قیامت تک آخری کتاب کی حیثیت سے زندہ رہے، یہ موقوف ہے اس عقیدے پر کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ اگر اس میں تزلزل آ گیا تو تمام چیزوں میں تزلزل آ جائے گا اور ہر چیز مشکوک ہو جائے گی اور ساری امانت اسلام کی ڈھیر ہو جائے گی، لیکن یہ انشاءاللہ کبھی ڈھیر نہیں ہو سکتی۔ قادیانی کچھ بھی کر لیں، منکرین حدیث جو چاہے کریں، ان کے سرپرست یہود و نصارہ جو چاہے کریں، کبھی وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کبھی اسلام کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، کسی محاذ پر چوٹ بھی لگ جاتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کا دستور ہے۔ لیکن اسلام مٹ نہیں سکتا، انشاءاللہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا اور پورے آب و تاب کے ساتھ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو دین کے ضروری عقائد ہیں ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا رکھے، ان پہ استحکام عطا فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارا اور آپ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔